تنویر کی ماں اندھی ہو گئی تو ڈاکٹر نے کافی مہنگا علاج بتایا، تو وہ دبئی کمانے چلا گیا اور بیوی کو ہر ماہ پیسے بھیجنے لگا کہ اکٹھے کر کے ماں کا علاج کرواؤ۔ تو جب روبینہ کے پاس پیسے اکٹھے ہو گئے تو وہ اماں کو ہسپتال لے کر گئی، تو ہسپتال کے باہر تھوڑی دیر بیٹھنے پر لوگ اماں کو پیسے دینے لگے، تو روبینہ کے دل میں لالچ آ گیا اور وہ روزانہ اماں کو ہسپتال کے باہر بٹھا دیتی اور تنویر سے کہتی علاج لمبا چلے گا۔ تو تنویر پریشانی کی حالت میں فوراً واپس آیا، خالی گھر دیکھ کر ہسپتال گیا تو وہاں پر منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ روبینہ، روبینہ جلدی ادھر آؤ، کہاں ہو؟ روبینہ کچن میں چولہے پر دودھ رکھے چائے بنا رہی تھی جب اسے ساس کی بری طرح سے چلانے کی آواز آئی۔ اب انہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنا تو رہی ہوں ناشتہ۔ روبینہ برے برے منہ بناتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ سامنے ہی چارپائی پر اس کی بوڑھی ساس بیٹھی تھی، ان کے چہرے سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے لہرا لہرا کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کبھی وہ اپنے بستر کو ٹٹولنے لگتیں اور کبھی یوں ادھر ادھر نظر گھمانے لگتیں جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ روبینہ نے انہیں اس طرح دیکھا تو چونک سی گئی۔ کیا بات ہے اماں، اس طرح کیوں آوازیں دے رہی ہیں؟ روبینہ نے قریب جا کر پکارا تو ساس گویا اچھل سی پڑی۔ انہوں نے آواز کی سمت گردن گھمائی اور ایک دم زور زور سے اپنی آنکھیں مسلیں۔ کدھر ہو روبینہ؟ تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میری آنکھوں کے آگے بالکل اندھیرا ہے، کیا صبح ہو گئی ہے؟ اماں کی بات پر روبینہ کا ماتھا ٹھنکا، وہ بے اختیار ہی ان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اماں، میں ادھر ہوں، بالکل آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، کیا میں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ روبینہ نے پوچھا تو اس کی ساس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ بوڑھی عورت تھی، انہیں اپنی بینائی کے کھو جانے کا شدید دکھ ہو رہا تھا، مگر انہیں صاف طور پر پتہ چل چکا تھا کہ وہ نابینا ہو چکی ہیں۔ روبینہ ساکت رہ گئی۔ کل رات تک تو اماں بالکل ٹھیک تھی، ہاں وہ کچھ دنوں سے سر میں مسلسل درد کی شکایت کر رہی تھیں، لیکن تنویر کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ ماں کو ہسپتال لے جا سکتا۔ روبینہ بھی ٹالتی رہی اور آج صبح اماں سو ہی رہی تھی جب وہ کچن میں ان کے لیے ناشتہ بنانے چلی آئی تھی، اور اب اٹھتے ساتھ انہوں نے جو بات کہی تھی اس نے روبینہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ روبینہ کی ساس اب اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ روبینہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی جب اندر کمرے سے تنویر باہر نکلا۔ شاید وہ بھی ماں کے رونے کی آواز سن کر باہر آیا تھا۔ ماں کو اس طرح بچوں کی طرح بلکتا دیکھ کر وہ بوکھلا سا گیا۔ کیا ہوا اماں، اس طرح صبح صبح کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ روبینہ، کیا تم نے اماں کو کچھ کہا ہے؟ تنویر لپک کر ماں کے پاس آیا اور اس نے کڑے تیوروں سے روبینہ کی طرف دیکھا۔ روبینہ گھبرا گئی۔ ارے نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، اماں صبح صبح جاگی ہیں مگر انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ روبینہ کی بات پر تنویر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بے اختیار ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیا بات ہے اماں، یہ روبینہ کیا کہہ رہی ہے؟ میری طرف دیکھو، کیا میں آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تنویر کے سوال پر اماں نے اس کی آواز کی سمت دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، چاروں طرف بس اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بات کہی، تنویر کا دل گویا ہاتھوں میں آ گیا۔ وہ اپنی بوڑھی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے دن رات ایک کر کے تنویر کو پالا تھا۔ تنویر ان کے احسانات کو مانتا تھا، اسی لیے جی جان سے ان کی خدمت کرتا تھا، مگر اس وقت ماں کے جواب نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال لی تھی۔ بے اختیاری اس کا ہاتھ اپنی جیب تک گیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بٹوا نکال کر دیکھا، بیچ میں چند 100 روپے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ تم اماں کو تیار کرو، میں رکشہ لے کر آتا ہوں، اماں کو ہسپتال لے کر جائیں گے۔ جب وہ اٹھا تو اس کا لہجہ مضبوط تھا، وہ مرد تھا، بہرحال مضبوطی تو اسے دکھانی ہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رکشہ لے کر آ گیا۔ روبینہ نے ساس کا ہاتھ منہ دھلا کر انہیں تیار کر دیا تھا۔ چادر اوڑھ کر وہ بھی اماں کے ساتھ ہی ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بچہ اس کا کوئی تھا نہیں، ابھی حال میں ہی اس کی اور تنویر کی شادی ہوئی تھی۔ پورے راستے اماں روتی رہیں اور تنویر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دلاسا دیتا رہا۔ روبینہ لا تعلق سی بنی رکشے سے باہر جھانکتی رہی۔ بڑے ہسپتال کے سامنے رکشہ رکا تو تنویر چونک سا گیا۔ یہ آنکھوں کا بڑا ہسپتال تھا۔ پہلے بھی ایک دفعہ جب اماں کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی تھی، اس نے یہیں آ کر ماں کو دکھایا تھا۔
احتیاط سے ماں کا ہاتھ پکڑے وہ انہیں لے کر رکشے سے نیچے اترا اور سیدھا اندر چلا گیا۔ ٹوکن لیتے وقت بھاری رقم جمع کراتے ہوئے تنویر کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے۔ اس نے کاروبار کے لیے جو رقم جمع کر کے رکھی تھی وہ ساری اٹھا لایا تھا۔ ڈاکٹر کا نمبر مل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ڈاکٹر نے اماں کو اندر بلایا تو تنویر اور روبینہ دونوں ہی ساتھ چلے گئے۔ وہ بڑی دیر مشینوں سے اماں کی آنکھوں کا معائنہ کرتا رہا اور پھر جب وہ تنویر کے سامنے آ کر بیٹھا تو اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ معاف کیجیے گا تنویر صاحب، آپ کی ماں کی آنکھوں کا پردہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ نیا پردہ لگانا پڑے گا، یعنی ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے مشینی انداز میں کہا تو تنویر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کتنا خرچہ ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ اپنی جیب کے پیش نظر تنویر کا پہلا سوال یہی تھا۔ ڈاکٹر چند لمحے تنویر کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے مشینی انداز میں ماں کے آنکھ کے علاج پر آنے والا تمام خرچہ تنویر کو بتا دیا۔ تنویر ساکت رہ گیا۔ وہ کئی لاکھ روپے کا خرچہ تھا۔ تنویر کے پاس ایک کمرے کا جو ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا وہ اسے بھی بیچ ڈالتا تب بھی اتنی رقم نہ اکٹھی کر پاتا کہ ماں کی آنکھوں کا علاج ہو سکتا۔ تنویر بجھے دل کے ساتھ ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ خرچے کی بات ماں کے سامنے نہیں ہوئی تھی، اسی لیے تنویر جیسے ہی ان کے پاس آ کر بیٹھا انہوں نے پوچھا، کیا کہتا ہے ڈاکٹر، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ ماں کی آنکھوں میں اتنی آس اور امید تھی کہ بے اختیار تنویر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ہاں ماں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، میرا آپ سے وعدہ ہے، جیسے بھی کر کے مجھے آپ کی آنکھوں کا علاج کروانا پڑا میں کرواؤں گا۔ تنویر کے لہجے پر اس کی ماں خوش ہو گئی، مگر روبینہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کہاں سے لائے گا اتنی رقم؟ پچھلے مہینے سونے کے بندے بنوانے کے لیے کہا تھا تو صاف انکار کر دیا تھا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں، اب علاج کروانے کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ روبینہ نے جل کر سوچا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ تنویر کیا سوچ رہا ہے۔ پوری رات وہ کمرے کے اندر ٹہلتا رہا۔ روبینہ بار بار پوچھتی رہی کہ آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر تنویر نے اسے کچھ نہ بتایا۔ اگلی صبح وہ بغیر ناشتہ کیے ہی گھر سے نکل گیا۔ پورا دن نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا رہا اور جب رات کو واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک انوکھی سی چمک تھی۔ روبینہ نے کھانا گرم کر کے اس کے سامنے رکھا تو تنویر خاموشی سے کھانا کھانے لگا، مگر روبینہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا بات ہے تنویر، آج پورا دن کہاں غائب رہے ہو؟ روبینہ نے پوچھا تو تنویر ایک گہری سانس لے کر بولا، تمہیں تو پتہ ہی ہے روبینہ کہ میں رکشہ چلاتا ہوں، رکشے کی معمولی آمدنی سے ہمارا گزارا ہی مشکل ہوتا ہے، اور ڈاکٹر نے اماں کے علاج کے لیے لاکھوں کی رقم بتا دی ہے۔ جس طرح اماں نے امید سے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں ان کا علاج کرواؤں گا، میں انکار نہیں کر سکا۔ اب مجھ پر فرض ہے کہ میں ان کا علاج کے لیے رقم اکٹھی کروں۔ تنویر نے کہا تو روبینہ یکدم چونکی۔ کیا رقم کا بندوبست ہو گیا ہے؟ اتنی بڑی رقم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ روبینہ کے سوال پر تنویر بے اختیار ہنس دیا۔ ارے نہیں نیک بخت، اتنی جلدی رقم کا بندوبست کہاں سے ہوا ہے؟ ہاں، مگر تمہیں میرا دوست آصف یاد ہے جو پچھلے سال دبئی چلا گیا تھا؟ آج میں نے اس سے فون پر بات کی ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میرا دبئی آنے کا سارا خرچہ وہ اٹھائے گا اور ویزا اور پاسپورٹ بننے میں جتنے مسئلے درپیش ہوں گے وہ سب میں میری مدد کرے گا۔ بدلے میں میں اسے ہر مہینے کچھ رقم دیا کروں گا، لیکن دبئی میں کام کر کے میں اتنی رقم ہر مہینے تم لوگوں کو یہاں بھیج دیا کروں گا کہ اماں کا علاج بآسانی ہو سکے۔ تنویر کی بات پر روبینہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا تم دبئی چلے جاؤ گے؟ میں اکیلی یہاں پر اماں کو کیسے سنبھالوں گی، اب جب کہ وہ نابینا ہو چکی ہیں؟ روبینہ کی بات پر تنویر نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری مدد کرو روبینہ، فکر مت کرو، میں دبئی سے اتنے سارے پیسے بھیجا کروں گا کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اماں کا علاج بھی ہو جائے گا۔ تم بہادر ہو، اماں کو ہسپتال لے جایا کرنا اور ڈاکٹر کے کہے کے مطابق ان کا علاج کروانا۔ جتنی رقم چاہیے ہو مجھے بتا دیا کرنا، میں بندوبست کر کے بھیج دوں گا۔ تنویر نے کہا تو روبینہ سر ہلا کر رہ گئی اور پھر چند ہی دنوں میں تنویر کی دبئی جانے کا سارا بندوبست ہو گیا اور پھر ایک روز وہ ماں کی دعائیں لیتا ہوا دبئی چلا گیا۔ جس روز وہ گیا اماں سارا دن روتی رہیں، بیچارہ میرا بیٹا پردیس کی خاک چھاننے چلا گیا صرف اس لیے کہ ماں کی آنکھوں کی روشنی بحال ہو سکے۔ روبینہ کا دل بے حد برا ہو رہا تھا۔ تنویر کے بغیر رہنے کی اسے عادت تو نہ تھی،
مگر ایک خیال دل میں یہ بھی آتا تھا کہ باہر کے ملک سے پیسے کما کر بھیجے گا تو گھر کا گزارا اچھے سے ہونے لگے گا۔ وہ خاموشی سے گھر کے کام کاج میں جٹ گئی۔ تنویر کو گئے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اس نے ایک موٹی رقم پاکستان بھیجی۔ ساتھ ہی اس نے ایک رشتہ دار کے ہاتھوں موبائل فون بھی روبینہ کے لیے بھجوا دیا۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی روبینہ حیرت کے مارے گنگ سی رہ گئی۔ رقم اتنی زیادہ تھی کہ تھامتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد موبائل پر تنویر کی کال آنے لگی۔ روبینہ نے فون کان سے لگایا۔ تنویر نے خیریت پوچھنے کے بعد سب سے پہلا کام اسے یہی کہا، رقم تمہیں مل گئی ہے، سب سے پہلا کام یہی کرنا کہ اماں کو ہسپتال لے جانا اور ڈاکٹر سے کہنا کہ آنکھ کا علاج شروع کرے۔ میں ہر مہینے رقم بھیجتا رہوں گا، بس ماں کا علاج رکنا نہیں چاہیے۔ روبینہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلی صبح روبینہ نے رکشے والے کو بلایا اور نابینا ساس کو لے کر ہسپتال جا پہنچی۔ ہسپتال کے اندر وہی طریقہ کار تھا، بھاری رقم ٹوکن لیتے ہوئے ہی جمع کروانی پڑی۔ ڈاکٹر نے آنکھ کا معائنہ کیا اور روبینہ کو آپریشن کی مد میں ہونے والے تمام اخراجات کا بتا دیا۔ روبینہ نے ان سے آپریشن کی تاریخ لے لی اور ماں کو لے کر ہسپتال سے باہر نکلی۔ پورا دن ہی نکل گیا تھا، شدید گرمی کا موسم تھا۔ روبینہ کی ساس کو پیاس لگ رہی تھی، خود روبینہ کا بھی حلق خشک ہو رہا تھا۔ ہسپتال کے باہر ریڑھی والوں کا رش تھا۔ تھوڑی ہی دور روبینہ کو لیموں کے شربت والا نظر آ گیا۔ شدید گرمی میں ٹھنڈا شربت نظر آیا تو بے اختیار روبینہ کا دل چاہا کہ وہ یہیں بیٹھ کر شربت پی لے۔ اس نے بوڑھی ساس کو ہسپتال کے باہر سامنے سیڑھیوں پر بٹھایا اور بولی، امی بس تھوڑی دیر رکے، میں ابھی شربت لے کر آتی ہوں۔ پرس سنبھالتی ہوئی روبینہ شربت والے کے پاس گئی۔ اسے دور سے سیڑھیوں پر اپنی ساس بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے سر جھکا رکھا تھا۔ عام سے کپڑے اور عام سے لباس میں دور سے بیٹھی ہوئی وہ ایک مجبور اور بےکس عورت نظر آ رہی تھیں۔ شربت والے کے پاس پہنچتے ہی روبینہ نے اسے 2 گلاس شربت بنانے کا کہا اور تبھی اس کی نظر ساس پر پڑی۔ ایک امیر عورت گاڑی میں سے باہر نکلتے ہوئے جھک کر اس کی ساس کے ہاتھ میں کچھ تھما رہی تھی۔ روبینہ کی ساس نابینا تھی، انہیں اندازہ نہ ہو سکا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر روبینہ جان چکی تھی کہ لوگ مانگنے والی سمجھ کر انہیں پیسے دے رہے ہیں۔ روبینہ کا دماغ سناٹے میں رہ گیا۔ وہ لپک کر ساس کے پاس جانا چاہتی تھی مگر تبھی شربت والے نے اسے شربت کے دونوں گلاس پکڑائے۔ روبینہ پرس میں سے پیسے نکال کر اسے دینے لگی اور تبھی اس کی نظر دوبارہ سے ساس پر پڑی۔ اس بار ایک نوجوان سا لڑکا گاڑی میں سے اتر کر 5,000 کا کڑکڑاتا ہوا نوٹ روبینہ کی ساس کے ہاتھ میں تھما رہا تھا۔ روبینہ ساکت رہ گئی۔ شربت والے کو پیسے دے کر وہ تیزی سے لپک کر ساس کے پاس آئی اور تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی ساس کے ہاتھوں میں 5,000 کے کئی نوٹ جمع ہو چکے تھے۔ روبینہ نے بے یقینی کے عالم میں شربت کا گلاس نیچے زمین پر رکھا اور ساس کے ہاتھوں سے پیسے لے کر گننے لگی۔ وہ کئی ہزار روپے تھے۔ صرف چند منٹوں میں روبینہ کی ساس کے پاس اتنے سارے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ روبینہ کا منہ مارے حیرت کے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے بے اختیار دائیں بائیں دیکھا، پرس میں تنویر کی بھیجی ہوئی رقم موجود تھی۔ روبینہ نے چپکے سے ساس کے ہاتھ میں موجود پیسے بھی اپنے پرس میں ڈال لیے۔ اچانک اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تنویر کو کیا پتہ چلے گا اگر وہ ماں کا علاج کروانے کی بجائے اسے روزانہ یہیں ہسپتال کی سیڑھیوں پر بٹھا دے۔ روبینہ کی آنکھوں میں اپنی ساری سہیلیاں لہرا گئیں جنہوں نے سونے کے موٹے موٹے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہن رکھے ہوتے تھے۔ روبینہ کی کلائیاں خالی تھیں۔ کلائیاں تو کیا، اس کا تو پورا گھر ہی خالی تھا۔ لالچ نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ شربت کا گلاس اس نے اپنی ساس کو پلایا اور پیار سے پچکارتے ہوئے بولی، جائیں امی، گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے، کل پھر آئیں گے۔ روبینہ نے گھر جا کر رقم گنی، اچھی خاصی رقم تھی۔ اب تو اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے فیصلے کو عملی جامہ ضرور پہنائے گی۔ اگلے دن صبح صبح اس نے ساس کو لیا اور پھر سے ہسپتال کے سامنے جا پہنچی۔ امی جی، آپ یہاں بیٹھ جائیں، ڈاکٹر نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر تک پہنچے گا۔ جیسے ہی ڈاکٹر آئے گا میں آپ کو اندر لے جاؤں گی۔ اندر جگہ نہیں ہے نا، مجبوراً ہمیں یہیں بیٹھنا پڑے گا، روبینہ نے میٹھے لہجے میں ساس سے کہا اور انہیں کل والی جگہ پر سیڑھیوں پر بٹھا دیا۔ ساس نابینا تھی، انہیں دکھائی تو کچھ دیتا نہیں تھا، ویسے بھی وہ بھولی بھالی اور سیدھی عورت تھی۔ بیچاری خاموشی سے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے پیروں کو سمیٹے اپنی جھولی میں دونوں ہاتھ رکھ کر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے ڈاکٹر آ جائے اور ان کی آنکھ کی بینائی کا کچھ کر دے۔
انہیں یہ بھی فکر تھی کہ تنویر پردیس میں نہ جانے کس سال میں پیسے کما رہا ہوگا۔ وہ چاہتی تھی بس وہ جلدی سے جلد ٹھیک ہو جائیں تاکہ تنویر واپس آ جائے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب ہی کسی نے ان کی جھولی میں ایک بڑا نوٹ ڈال دیا۔ روبینہ دور کھڑی جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا دل خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ یہ بہت بڑا ہسپتال تھا اور شہر کے پوش علاقے میں تھا۔ یہاں آنے والے لوگوں کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وہ مانگنے والوں کو بھی بے حساب دیتے تھے۔ روبینہ کی ساس صاف ستھرے کپڑوں میں ہوتی اور خاموشی سے بیٹھی ہوتی تو لوگوں کا دل نرم پڑ جاتا۔ انہیں لگتا کوئی سفید پوش عورت ہے جو مجبوری کی حالت میں مانگنے نکلی ہے، اسی لیے وہ زیادہ رقم دے جاتے۔ روبینہ کی چاندی ہو جاتی۔ جیسے ہی رقم دینے والے ادھر ادھر ہوتے، روبینہ بہانے سے ساس کے پاس آتی اور ان کی جھولی میں موجود ساری رقم نکال لیتی۔ دوسرے روز بھی ٹھیک ٹھاک رقم بن گئی۔ اب تو روبینہ نے وتیرہ ہی بنا لیا۔ وہ ہر صبح ساس کو ہسپتال لے جاتی اور سیڑھیوں پر بٹھا دیتی۔ ساس پوچھتی بھی تو وہ کہتی آج بھی ڈاکٹر نہیں آیا، بس انتظار ہی کروا رہا ہے۔ ساس بیچاری خاموش ہو کر رہ جاتی۔ ہفتہ گزرا تو تنویر نے پھر سے فون کیا۔ کیا بات ہے روبینہ، تم نے بتایا نہیں؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کیا اماں کا علاج ہو گیا؟ تنویر کے سوال پر روبینہ دل ہی دل میں ہنستی۔ علاج تو اماں کا بہت خوب ہو رہا ہے، مگر اس نے تنویر سے کہا کہ تمہاری اماں کی آنکھ بہت خراب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ علاج پر لمبا خرچہ آئے گا، اب صرف ٹرانسپلانٹ کرانے سے آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی، اس لیے جتنی رقم پہلے بھیجی تھی اتنی ہی دوبارہ بھیجو۔ دوسری جانب تنویر خاموش ہو گیا۔ وہ پہلے ہی ڈبل شفٹ کر رہا تھا، مگر ماں کی آنکھوں کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر سے رقم پکڑی اور دوبارہ سے پاکستان بھیج دی۔ روبینہ کے ہاتھ رقم لگ گئی تو بہت خوشی سے نوٹ گنتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج ہی جا کر سونے کی چوڑیاں بنوا لے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ سونے کی چوڑیاں، کانوں میں پہننے والے اویزے اور موٹی سی انگوٹھی۔ اچھی خاصی رقم تھی، یہ تمام چیزیں بآسانی بن گئیں۔ سونے کی چیزیں تو بن گئیں پر رقم ختم ہو گئی۔ اب روبینہ نے اگلے دن پھر لے جا کر ساس کو سیڑھیوں پر بٹھا دیا۔ لوگ پھر انہیں پیسے دینے لگے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ کئی بار تنویر نے فون کر کے روبینہ سے ماں کے علاج کا پوچھا، مگر وہ مزید پیسے مانگے جاتی۔ تنویر کو سمجھ نہ آتی تھی کہ آخر سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے دبئی گئے کئی مہینے گزر چکے تھے، اب تک تو ماں کا علاج ہو جانا چاہیے تھا۔ روبینہ بھی اسے ٹھیک سے کوئی بات نہ بتاتی۔ وہ ڈاکٹر کا نام یا دوائیوں کے نام پوچھتا تو روبینہ بکھلا جاتی۔ تنویر یہی سمجھتا کہ شاید پڑھی لکھی نہیں ہے، اس لیے پریشان ہو جاتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب بیوی کو مزید پریشان نہیں کرے گا۔ اسے افسوس سا ہوا۔ شادی کو چند مہینے ہی تو گزرے تھے کہ میں بوڑھی اور بیمار ماں کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال کر خود دبئی آ گیا ہوں۔ ماں کے علاج کے لیے وہاں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے اب مجھے پاکستان لوٹ جانا چاہیے۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے اگلے دن کی ٹکٹ کٹوا لی، مگر روبینہ کو نہ بتایا۔ اگلے دن صبح 11 بجے کے قریب وہ گھر پہنچا تو اس کے دل میں اپنوں کی یاد تڑپ رہی تھی۔ وہ ماں اور روبینہ دونوں سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ گھر کے دروازے پر باہر سے تالا تھا۔ تنویر چونک سا گیا۔ اس نے جیب میں موجود دوسری چابی سے تالا کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے لگا جیسے روبینہ سبزی وغیرہ لینے گئی ہے، ماں تو گھر پر ہی ہوگی۔ تنویر نے بے تابی سے گھر میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر پورا گھر خالی تھا۔ ایک ہی کمرہ تھا اور گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن۔ ماں کی چارپائی خالی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر تنویر کو گھر میں کوئی نظر نہ آیا تو وہ بے اختیار پریشان سا ہو گیا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور روبینہ کے نمبر ڈائل کیا۔ روبینہ کا نمبر گھر پر ہی تھا اور ایک کونے میں موبائل رکھا ہوا تھا۔ موبائل بجنے لگا۔ تنویر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ روبینہ اپنا موبائل بھی گھر بھول گئی تھی۔ اس نے پانی پیا اور کافی دیر سوچتا رہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ دن کا وقت تھا، یقیناً روبینہ ماں کو لے کر ہسپتال گئی ہوگی۔ تنویر نے موبائل پر تاریخ اور دن دیکھا۔ دن وہی تھا جب آنکھوں کے ڈاکٹر کی ہسپتال میں ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ یقیناً روبینہ اماں کو لے کر ہسپتال گئی ہے۔ تنویر بے تابی سے گھر سے باہر نکلا، سیدھا ہسپتال ہی چلا گیا۔ روبینہ بیچاری اکیلی کہاں خوار ہو رہی ہوگی۔ تنویر نے سامنے سے گزرتے ہوئے رکشے کو ہاتھ دیا اور ہسپتال کا راستہ بتا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہسپتال کی بڑی سی بلڈنگ کے سامنے اتر رہا تھا۔ ہسپتال کے سامنے رش لگا ہوا تھا، مریض آ اور جا رہے تھے۔ دور دور تک ہسپتال کی وسیع و عریض بلڈنگ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بے حد مہنگا ہسپتال تھا۔ تنویر ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کاؤنٹر پر جا کر معلوم کرے کہ اس کی ماں اس وقت کہاں ہے، تبھی اچانک وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔
اسے آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے یوں لگا جیسے ہسپتال کی سیڑھیوں کے سامنے کوئی عورت بیٹھی ہے جس کی شکل بالکل اس کی ماں جیسی ہے، مگر اس عورت کی جھولی میں آنے جانے والے افراد چھوٹے بڑے نوٹ ڈال ڈال کر جا رہے تھے۔ تنویر نے اپنی آنکھوں کو مسلا اور جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دھوکہ نہیں تھا۔ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی عورت اس کی ماں کی ہم شکل نہیں بلکہ اس کی ماں ہی تھی۔ جس طرح وہ بیٹھی تھی صاف دکھ رہا تھا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ان کے پیروں میں موجود چپل ٹوٹی ہوئی تھی، سر پر پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ تنویر نے کبھی اپنی ماں کو اس حال میں پہلے نہ دیکھا تھا۔ تنویر کا خون کھول اٹھا۔ وہ بے ساختہ لپک کر آگے بڑھا اور اسی پل اس کے قدم گویا زمین میں زنجیر سے ہو گئے۔ ماں کے پیچھے کھڑی ہوئی روبینہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے آئی تھی اور لپک کر ماں کی جھولی میں رکھے ہوئے نوٹ اٹھا اٹھا کر سمیٹنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ادھر ادھر بھی دیکھتی جا رہی تھی کہ کہیں کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ آنے جانے والے اسے دیکھ تو رہے تھے مگر روبینہ نے بھی اپنے چہرے پر ایسے مسکین تاثرات سجا رکھے تھے جیسے وہ اس بوڑھی ماں کی لاوارث بیٹی ہو جنہیں مدد کی ضرورت ہو۔ روبینہ نے جھولی میں سے تمام روپے اکٹھے کر لیے تو انہیں پرس میں دبا کر پھر سے ذرا فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تنویر اب تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک بڑی سی گاڑی تنویر کی ماں کے سامنے آ کر رکی۔ اندر سے ایک لڑکے نے ہاتھ باہر نکالا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا 5,000 کا نوٹ تنویر کی ماں کی جانب اچھال دیا۔ نوٹ اس کی جھولی میں جا گرا اور لڑکا زن سے گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ تنویر کی رگوں میں خون ابلنے لگا۔ یہ روبینہ اس کی ماں سے کیا کام کروا رہی تھی؟ اچانک اس کے ذہن میں روبینہ کے الفاظ گونجے، ماں کے علاج میں بہت وقت لگے گا، روزانہ اسپتال لے کر جانا پڑتا ہے اور رقم بھیجو۔ اسے یاد آیا روبینہ بار بار رقم کا تقاضا کرتی تھی اور جب بھی وہ پوچھتا ڈاکٹر نے آپریشن کی تاریخ دی تو روبینہ بکھلا کر بات کو ٹال دیا کرتی تھی۔ تنویر بغیر معاملے کی چھان بین کیے کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جیب میں سے رومال نکالا اور اپنے چہرے پر لپیٹ لیا۔ اب اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ روبینہ اور ماں سے نظریں بچا کر وہ ہسپتال کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی کاؤنٹر پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے ماں کا نام لیا اور پوچھا، آنکھوں کے علاج کے لیے اس نام کی کوئی مریض یہاں ہسپتال میں آتی ہے؟ وہ بڑا ہسپتال تھا، آنے والے ہر مریض کا ریکارڈ موجود ہوتا تھا۔ لڑکی نے کمپیوٹر پر کچھ دیر چیک کیا اور بتایا چند مہینے پہلے اس نام کی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پر ایک مرتبہ آئی تھی۔ اس کے چند ماہ کے بعد ڈاکٹر نے ان کی بہو کو آپریشن کی تاریخ دی تھی مگر اس کے بعد کبھی یہ مریضہ ہسپتال نہیں آئیں۔ لڑکی نے جواب دیا۔ تنویر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ روبینہ نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ الٹے قدموں ہسپتال سے باہر نکلا۔ اس نے چہرے پر لگایا ہوا نقاب نوچ کر پھینک دیا۔ آندھی اور طوفان کی طرح وہ روبینہ کی سمت بڑھا۔ روبینہ ماں کی جھولی میں جمع ہوئے پیسے اکٹھے کر رہی تھی۔ لالچ اس کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ تنویر روبینہ کے سامنے پہنچا۔ روبینہ نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ تنویر نے اسے بازو سے پکڑا اور اونچی آواز میں بولا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ روبینہ کے ہاتھ میں موجود سارے نوٹ گر گئے۔ تنویر نے نیچے جھک کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھڑا کیا۔ آئیے امی، ڈاکٹر کے پاس آپ کا نمبر آ چکا ہے۔ اب میں آپ کا علاج خود کرواؤں گا۔ مجھے کسی لالچی عورت پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ روبینہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے تنویر کو اندر ماں کو لے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں نوٹ بکھرے ہوئے تھے، وہی رقم جس کے لالچ میں اس نے اپنی بیمار بوڑھی ماں جیسی ساس اور شوہر کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے چلانے لگی۔ آتے جاتے لوگ اس کے پاس پیسے پھینکنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خود ایک مانگنے والی میں تبدیل ہو چکی تھی۔